نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث کا تعلق در حقیقت زکوٰۃ سے ہے. زکوٰۃ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اسلام اور دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. کلمہ پڑھنا سب سے پہلی بنیاد ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے. قرآن کریم میں کتنی ہی جگہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے. عبادت کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. عبادت کہتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کرنا. جس قدر عاجزی ہو سکے اس کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا. شروع میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے. دوسرے درجے میں ہم نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، رکوع میں چلے گئے. اس کے بعد پھر انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی جو انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ اور اشرف جگہ ہے وہ اللہ کے سامنے زمین پر ٹیک دیتے ہیں. ہم زمین کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ معنی اگر عبادت کے اندر نہ ہو تو ہماری عبادت بیکار ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار نہ کریں، بہترین قسم کے کاٹن پہن کر آ گئے، استری لگا کر ہم آئے اور ہمیں اپنی نماز کے اندر خیال آ رہا ہے میری استری خراب نہ ہو جائے، ہمیں نماز کے اندر خیال آ رہا ہے کہ اگر سجدے میں گیا تو میرا کپڑا ملوث ہو جائے گا اور کپڑے گندے ہو جائیں گے، یہ تو عبادت نہیں ہے. آپ تو اپنی ٹیپ ٹاپ دکھانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ٹیپ ٹاپ دکھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے ضروری ہے اپنی عبودیت دکھائیں، بندگی دکھائیں. ایسی ہی بندگیوں کے مظاہر میں سے ایک مظہر زکوٰۃ کی عبادت ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرو. تم جو پیدا ہوئے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، کپڑے کی ایک دھجی بھی نہیں تھی، ایک دھاگا بھی نہیں تھا. اللہ نے تمہیں کپڑے دیے، اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں دولت دی، اللہ نے تمہیں کوٹھی بنگلہ سب کچھ دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے دیا ہے، میرے دیے ہوئے میں سے تم تھوڑا سا حصہ تم میرے راستے میں دو، تھوڑا سا حصہ میرے دیے ہوئے میں سے دو. آدمی جب اپنا بناتا ہے تو اپنی چیز میں سے دیتے ہوئے آدمی پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی چیز تو کوئی ہے نہیں.
تم نے جیب بنا لی، جیب کے اندر مال میں نے ڈالا ہے، میرے مال میں سے تم اللہ کے راستے میں دو، میرے راستے میں دو، اور وہ بھی کتنا؟ پورے مال کا بہت چھوٹا سا حصہ، 40 حصے کر کے صرف ایک حصہ، 40 حصے کر کے صرف ایک حصہ یہ میرے راستے میں دو۔ تمہارے پاس 40 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپے، 200 روپے ہیں، اس میں سے صرف 5 روپے، 200 روپے میں سے صرف 5 روپے نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ 1000 روپے ہے، صرف 25 روپے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اللہ مانگ رہا ہے، اور تمہیں اللہ کے سامنے عاجز بن کر اور یہ خیال کر کے کہ میں اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرا قرب حاصل کر رہا ہوں، تیرے نزدیک ہو رہا ہوں، یہ میں تیرے راستے میں دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادت ہے۔ دوسری چیز جو زکوٰۃ کے اندر ہے وہ ہے اپنے غریب بھائی کی مدد، اپنے حاجت مند بھائی کی مدد۔ مسکین جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، ایسے آدمی کی، ایسے ضرورت مند کی مدد کے لیے تمہاری زکوٰۃ کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کے پیسے تمہارے نہیں اللہ کے ہیں، اور تم اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ مسکین کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہو تم، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہو۔ تو ایک طرف اس کے اندر عبادت کا پہلو ہے، دوسری طرف اپنے حاجت مند بھائیوں کی حاجت براری اور ان کے ساتھ ہمدردی کا پہلو ہے، ان کو آپ نے دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آدمی دیتا ہوا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کچھ اور سمجھتا ہے، اس کے اوپر اپنا روب جما کر رکھتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں 2 روپے دیے، میں نے تمہیں 2 کلو چینی کے دیے۔ یہ جو دوسروں کے اوپر آپ نے رعب جمایا کس لیے؟ تمہیں تو کہا گیا ہے اللہ کی عبادت کرو، اپنی عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرو، اپنی بندگی اور ذلت کا اظہار کرو، اور تم نے ایک آدمی کو دیتے ہوئے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ زکوٰۃ کا صحیح منظر سامنے نہیں آیا، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کے اندر اخلاقیات کا اور معاشرت کا ایک زبردست پہلو ہے کہ جہاں آپ اللہ کی عبادت کریں وہاں اپنے حاجت مند بھائیوں کی حاجت براری کر کے، ان کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دے۔ اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ان کو احسان مند بنانا نہیں بلکہ ان کو محسن بنانا ہے کہ تمہارے ذریعے سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ ایک پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے ہمارے اندر حسن معاشرت آ جائے، اور اسی طریقے سے ایک اور پہلو ہے زکوٰۃ کے اندر، وہ یہ کہ آدمی پیسے اپنے پاس رکھتا ہے اور بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ اپنی جیب سے پیسوں کا نکالنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ریاضت کرا رہا ہے، ہمیں مشق کرا رہا ہے، ہمیں مجاہدے کے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے نکال کر اپنے نفس کو مارو۔ جب تم اس مال کو نکالو گے تو تمہارا نفس پاک ہوگا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ وصول کریں تاکہ ان کو پاک کر دے۔ زکوٰۃ کے وصول کرنے سے یہ پاک ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کے وصول کرنے سے پاک کیسے ہوں گے؟
نفس کے اندر اس وقت دولت کی ہوس ہے، دل کے اندر اس وقت دولت کی محبت ہے، اس دولت کی محبت کو لوگوں کو دے کر اس محبت کو نکالنا ہے اللہ کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو نفس خوشی ہے اس کے اندر، اپنے آپ کو مارنا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر اخلاقی یہ پہلو بھی ہے. بہرحال ان تمام پہلوؤں سے زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، مالداروں کے اوپر. وہ لوگ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص مقدار میں مال دیا ہے، تجارت کا مال دیا ہے یا سونے چاندی ہے یا جمع ہوا روپیہ پیسہ ہے، تو اگر مخصوص مقدار نصاب کے بقدر مقدار ہو جائے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس چاندی ہو، سونا ہو، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. لازمی طور پر 1 سال کے گزرنے کے بعد وہ ضرور اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا. اگر نہ نکالے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ تعالیٰ کیسا کیسا عذاب دے گا وہ اللہ جانتا ہے. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع، یہ جو مال تم نے کمایا ہے سونے کی ڈلیوں کی صورت میں، چاندی کی ڈلیوں کی صورت میں، سونے کے زیورات کی صورت میں، ہیرے جواہرات کی صورت میں، روپے پیسے کی گڈیوں کی صورت میں، اور معلوم نہیں کیسی کیسی جائیدادیں تم نے چھوڑی، یہ سارا مال جو تم نے خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا، ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے دے گا، ایک سانپ کی شکل، ایک سانپ کی شکل، بہت بڑے اژدہے کی شکل. اور وہ اژدہا زہریلا اس قدر ہوگا کہ اس کے سر کے بال نہیں ہوں گے. شجاعا اقرع، وہ گنجا سانپ ہوگا، گنجا سانپ. لہو زبیبتان، اس کے 2 منہ ہوں گے. سانپوں کا تو ایک ہی منہ ہوتا ہے، لیکن اس کے 2 منہ ہوں گے. اور پھر کیا کیا جائے گا؟ ثم یأخذ یطوقہ یوم القیامہ، یہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، گلے میں اس سانپ کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور اس کے 2 منہ ہیں، ایک منہ سے ایک بانچ کو پکڑے گا، دوسرے منہ سے دوسرے بانچ کو پکڑے گا. منہ کی 2 بانچیں ہیں، 2 کنارے ہیں، ان دونوں کناروں کو 2 منہ سے یہ جو ہے پکڑے گا اور کھینچے گا، ڈنک مارے گا، زہر اتارے گا اور کہے گا، کہتا جائے گا، انا مالک، میں ہوں وہ تمہارا مال جو تم نے جمع کیا تھا. انا کنزک، میں ہوں وہ خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، جو تم نے جمع کیا تھا اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. تو ایسی صورت میں یہ سانپ بن کر اس کو ڈسے گا. اور اس کی یہ بیان فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے ایک آدمی کو، کچھ لوگوں کو مال دیا. یہ لوگ یہ نہ سمجھیں جو کچھ میں نے ان کو مال دیا ہے اپنے فضل سے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا نہ سمجھے. کون لوگ؟ جو بخل کرتے ہیں. ایسا نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے لیے خیر کا سبب ہے، ایسا نہ سمجھیں. بخیلوں کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے. بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو کچھ اس نے بخل کیا ہے، کنجوسی کی ہے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس مال کو ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سانپ کی شکل میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے.
ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته. صدقہ اور زکوٰۃ کا مال، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، صدقے کا مال ہے، وہ جب کسی مال کے ساتھ مل جائے تو دوسرے مال کو بھی ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. ذرا سمجھیے کہ آپ کے ذمے آپ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، دولت مند ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا تو آپ کے مال کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو زکوٰۃ کا ہے، ایک وہ حصہ جو زکوٰۃ نہیں بلکہ آپ اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کا مال آپ اپنے استعمال میں نہیں رکھیں گے، اس کو الگ کر کے اللہ نے جن مصارف میں کہا ہے ان مصارف میں خرچ کریں گے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس مال کو اس مال کے ساتھ ملا کر رکھا اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. گویا کہ زکوٰۃ کا مال غیر زکوٰۃ کے مال کے ساتھ مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا الا اهلكته. جب صدقے کا مال دوسرے مال سے مل جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال دوسرے مال سے مل جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے. دیکھ لیجئے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے کیا معاملہ ہے. ایک مطلب تو یہ ہے، ایک مطلب اور بھی بہت مزیدار بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اسے دیا ہوا ہے کافی، وہ خود مالدار ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن لالچ اس کے اندر اس قدر ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو راشن مل رہا ہے مجھے بھی ملنا چاہیے. بغیر استحقاق کے وہ راشن حاصل کرنا چاہتا ہے، مستحق نہیں ہے. وہ زکوٰۃ کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے، مستحق نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی پیسے ملے، 10 آدمیوں کو مل رہے ہیں پیسے، مجھے کیوں نہ ملے. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے خود اس کو دینے والا بنایا ہے. اب وہ لے لیتا ہے تو گویا اس نے اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا، زکوٰۃ کے مال کو. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو مال پہلے سے ہے وہ بھی برباد ہو کر رہ جائے گا. اللہ نے لالچ سے منع کیا ہے، طمع سے منع کیا ہے. یہ مال انتہائی سرسبز ہے، مزیدار ہے، میٹھا ہے. جو حق کے ساتھ لے گا برکت اس کے اندر ہوگی، جو حق کے ساتھ نہیں لے گا اس کے لیے جہنم کا دروازہ ہے، اس کے لیے جہنم کا دروازہ ہے. رمضان آ گیا، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو، دینے والوں کو دینے کی توفیق دی، دے رہے ہیں، وہ بے تحاشا دے رہے ہیں. لینے والے بہت سارے ہیں، ضرورت مند وہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے. لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر خواہش ہے، نفس کی طلب ہے، ہوس ہے کہ مجھے بھی ملے، اور لے لیتا ہے. وہ اس طریقے سے مفتے کی چیز لیتا ہے، بغیر ضرورت کے زکوٰۃ کا مال لیتا ہے تو اس کا اپنا مال بھی برباد ہو جائے گا. ایک اور حدیث بھی سن لیجئے. دیکھیے ایک آدمی زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو. ایک آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے نہیں ہے، 75,000 80,000 کے قریب ہے. 75-80 ہزار روپے نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہے، یعنی ایسا سامان جو زکوٰۃ واجب ہو ایسا کوئی سامان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ لے سکتا ہے. لیکن ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، توانا ہے، تندرست ہے، اور وہ روز کے روز کما کر وہ کھا سکتا ہے، باوجود ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے چاہیے کہ زکوٰۃ نہ لے،
اسے چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال نہ لے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ ولا لذی مرۃ سوی، اسی طریقے سے وہ شخص جو توانا اور مضبوط ہے اور تندرست ہے، توانا ہے، مضبوط ہے اور تندرست ہے، ایسے شخص کے لیے بھی صدقہ حلال نہیں ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ چل پھر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، کما سکتا ہے، اسے فاقہ کشی کا سامنا نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کا مال کیوں لے؟ خود فیصلہ کرنے کی چیز ہے۔ ایک امیر آدمی اس کو اگر زکوٰۃ دے تو ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اسے چاہیے کہ میں زکوٰۃ کیوں لوں، میں دوسروں کا مال کیوں لوں، یہ خود سوچنا چاہیے۔ اپنے اندر اس قدر اخلاق اور اخلاقی جرأت پیدا کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کا مال نہ لوں، اپنے بلبوتے پر کمایا ہوا پیسہ میں لوں، حق حلال کی کمائی میں خود حاصل کروں۔ یہ ہے میرے دوستو شریعت کی ہدایات، ہمارے دین کی ہدایات۔ ایک تو زکوٰۃ صاحب نصاب کو کے ذمہ لازم ہے ادا کرنا، اور دوسرے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کہ ان کو اپنا احسان مند بنانے کے بجائے ان کو اپنا محسن قرار دے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ زکوٰۃ کا مال دیں، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں، اور بغیر ضرورت کے آپ کسی کا مال حاصل نہ کریں، مال لینے کی خواہش نہ پالیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم